السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوحام تبلغ كنها عظمته، وتجبرا بالعظمة والكبرياء، وتعطفا بالعز والبر والجلال، وتمجدا بالفخر والبهاء، وتحللا بالمجد والأقلال. والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني الابتهامي، السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات تو یہ وحی کیسے آئی؟ ثابت ہوا کہ میرا نبی وحی کے لیے جبریل کا محتاج نہیں. دیکھیے، اکثر کہا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کئی دن وحی نہیں آتی تھی. حضور نعوذ باللہ من ذالک پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا جو وحی کا سلسلہ رک گیا. میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا شہد کی مکھی کو وحی کا انتظار کرنا پڑتا تھا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہر ربو کا النحل، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. جب شہد کی مکھی کو وحی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تو سید الانبیاء کو انتظار کیوں کرنا پڑے گا؟ نہیں، اگر میں بات سمجھا نہیں پایا تو میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے شاہ صاحب نے بلا لیا مجلس پڑھنے کے لیے، ممبر لگ گیا، میں ممبر پہ بیٹھ گیا، آپ محترم سامعین میرے سامنے بیٹھ گئے مجلس سننے کے انتظار میں. اب میں خاموش بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے کہتے ہیں مولانا خاموش کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں آیت یاد کر رہا ہوں. آیت یاد ہوگی تو پڑھوں گا. آپ شاہ صاحب کو پکڑ لیں کہ شاہ جی اسے کیوں بلایا جسے آیت یاد ہی نہیں ہے؟ اسے بلاتے جسے آیت یاد ہے. اب اگر نبی وحی کا انتظار کرے، مخلوق کو ضرورت پڑ جائے تو پھر مخلوق خدا کدھر جائے گی؟ کدھر جائے گی پھر مخلوق خدا؟ ثابت ہوا کہ اگر نبی وحی کا محتاج ہو تو مخلوق ہدایت سے دور ہو جائے گی یا مخلوق ہدایت سے محروم رہ جائے گی. کیونکہ مخلوق آ کے مسئلہ پوچھے اور نبی فرمائے کہ وحی آئے گی تو بتاؤں گا. میں ایک بات اور ضمناً عرض کرتا جاؤں. بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک، حضور بھی ہماری طرح نجس ہو جاتے تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ حضور جب مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اقامت پڑھ دی گئی، پھر حضور کو یاد آیا نعوذ باللہ من ذالک میں نے غسل کرنا ہے، پھر غسل کرنے کے لیے گئے. اب دیکھیے درود حکم قرآنی ہے، نماز کا وقت مخصوص ہے، درود جب جی چاہے پڑھو. اب صحابی درود پڑھے اور جس پر درود پڑھے وہ غسل کرنے گیا ہو. توجہ فرمائے جناب.
جس پر درود پڑھا جائے وہ غسل کرنے کے لیے گیا ہو، درود بیچارہ تو خجل خوار ہو گیا نا۔ اور اللہ کو حالانکہ درود کی اتنی فکر ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو دور رہ کے درود پڑھنے والوں کا درود حضور تک پہنچاتے ہیں۔ بندہ دور رہ کے درود پڑھے تو فرشتے حضور تک وہ درود پہنچاتے ہیں۔ اب اگر نبی ہے وحی کا محتاج تو جبریل رہ گیا پیچھے، تو وہ جو معراج کی رات وحی ہوئی، وہ وحی کہاں سے ہوئی؟ یہ جو اللہ فرمانا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، میں ضمن عرض کر جاؤں تاکہ پھر بعد میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ ہر جگہ وحی کا معنی جبریل کا آنا نہیں ہوتا۔ آل محمد سے دور ہو جاؤ گے تو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پہ جھکنا پڑے گا۔ یہاں وحی سے مراد فرشتے کا آنا نہیں، یہاں وحی سے مراد فطرت ہے۔ نہیں میں بات سمجھا ہی نہیں پایا جناب، اگر میں بات سمجھا لیتا تو پھر آپ ضرور بولتے۔ یہاں وحی کا معنی فطرت، اگر وحی کا معنی ہوتا جبریل کا آنا تو پھر ہمیشہ قیامت تک کے لیے جبریل کو آنا چاہیے تھا۔ جبکہ کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حجت خدا، رسول خدا یعنی ان کے بعد جبریل فقط آئمہ کے پاس آتا تھا۔ نہیں میں آیت اور شامل کر لوں، آیت اور شامل کرتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 24 کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر پکے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ کیونکہ کل کوئی میری قوم کا جوان جا کے کہے گا نا مولا علی کے پاس فرشتے آتے تھے، تو غیر شیعہ لوگ اعتراض کریں گے کہ علی کے پاس فرشتے کیسے آتے تھے؟ علی کوئی نبی ہے جو علی کے پاس فرشتے آئیں گے؟ اللہ فرماتا ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، نبی نہیں، نبی نہیں، ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ مولوی نے ترجمہ کیا اس سے مراد صاحبان ایمان ہے۔ آپ کا ایمان بھی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ اللہ میرا رب ہے، آپ بھی پکے ہیں، میں بھی پکا ہوں، نہ مجھ پر فرشتے اترتے ہیں نہ آپ پر فرشتے اترتے ہیں۔ صلوات بھیجیے مل کر محمد و آل محمد۔ میری بات کی سمجھ آئی جناب؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر پکے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور انہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ آپ بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پکے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے، میں بھی اس پر پکا۔ نہ فرشتے آپ پر اترتے ہیں نہ فرشتے مجھ پر اترتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس ان الذین قالوا ربنا اللہ سے مراد کلمہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جن کی وجہ سے کلمہ موجود ہے۔ وہ لوگ جن کی وجہ سے کلمہ موجود ہے۔ تو یہاں وحی سے مراد جبریل کا آنا نہیں، یہاں وحی سے مراد ہے فطرت۔ اللہ فرماتا ہے میں نے شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ بات رکھی کہ اپنے رب کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مجھے یاد ہے میں نے یہ آیت پچھلے سال پڑھی تھی، میں بھولا نہیں جناب کہ پچھلے سال پڑھی تھی، یاد ہی نہیں، مجھے یاد ہے میں نے پڑھی تھی، لیکن مجھے ایک نتیجہ دینا ہے۔ جاتی ہے شہد کی مکھی، واپس آتی ہے تو یعصوب منہ سونگھتا ہے۔ اگر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے آئی ہو تو صرف چھتے پہ بیٹھنے دیتا ہے، ورنہ یعصوب اسے قتل کر دیتا ہے۔ یعنی پتا چلا کہ جو ایسے باغ میں جائے جو اس کا نہ ہو وہ واجب القتل ہے۔ اب ہم شیعوں سے نہ پوچھو، بخاری و مسلم سے پوچھو کس نے کس کے باغ پر قبضہ کیا تھا۔ اللہ
مکھیاں اچھا وہ جو شہد کی مکھی یاسوب ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ سردار بنتی کیسے ہے؟ پہلا جو یاسوب ہوتا ہے نا، اس کی اولاد میں سے ایک مکھی ایسی ہوتی ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، پہلے یاسوب کے بعد وہی یاسوب بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دوست وارث نہیں بنتے، اولاد وارث بنتی ہے۔ اور وارث بنانے کے لیے اس سلیکشن کے لیے الیکشن نہیں ہوتا، نہ شورا، نہ پارلیمنٹ، نہ الیکشن، جو اولاد ہے وہی وارث بنے گی۔ اچھا آتی ہے شہد کی مکھی، اگر بتائے ہوئے جگہ سے آئی ہو تو اسے یاسوب بیٹھنے دیتا ہے، ورنہ اسے قتل کر دیتا ہے، اور جب قتل کرتا ہے دو حصوں میں برابر تو دو ٹکڑے کرتا ہے، اس لیے کہ یاسوب کی یہ فطرت ہے، جب بھی مارے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے علی نے مرحب کو دو ٹکڑے کیا تھا۔ دو ٹکڑوں میں برابر تقسیم کیا مرحب کو، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت یاسوب الدین، علی تو دین کا یاسوب ہے۔ یاسوب کسے کہتے ہیں؟ جو آنے والی مکھی کا منہ سونگتی ہے۔ اچھا ساتھ یاسوب نہیں جاتی، سونگتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے حلال جگہ سے آئی ہے یا حرام جگہ سے آئی ہے۔ مسلمانوں ویسے تمہاری سوچ پہ حیران ہوں، اگر ماننے پہ آؤ تو شہد کی مکھی کا علم غیب مان لیتے ہو، نہ مانو تو آل محمد کا انکار کر دیتے۔ مل کر ایک صلوات بھیج دیے محمد و آل محمد پر۔ اب واپس آ کے بیٹھتی ہے، اس جگہ سے آئی ہو جہاں بھیجا ہے تو بیٹھنے دیتا ہے یاسوب، ورنہ مار دیتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، جس کے لیے میں ساری باتیں کر گیا، یہ ایک جملہ مجھے کہنا تھا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی، اگر آپ کو یاد ہو کہ اسلام کے ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام عملاً ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ اگر کسی کو عملاً دیکھا جائے، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی دیوبندی کوئی بھی ہو، اسلام عملاً ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی یہ جو مکھی گئی اور واپس آئی، ایک بار تو اسے معافی ملنی چاہیے تھی نا، کہ ایک بار اس نے غلطی کی، یاسوب ایک بار اسے وارننگ دیتا اور دوسری بار قتل کرتا۔ یا علی یہ بغیر وارننگ دیے پہلی مرتبہ ہی قتل کر دیا گیا، یا علی یہ کیوں؟ علی فرماتے اگر وہ پہلی بار ہی سزا نہ دیتا تو معاشرہ خراب ہو جاتا۔ ہائے 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 ہائے، اگر اسے ایک بار مہلت دی جاتی تو معاشرہ خراب ہو جاتا۔ یا علی وہ کیسے؟ فرمایا اگر ایک مکھی کو مہلت دی جاتی تو باقیوں نے سوچنا تھا اس نے ایک غلطی کی ہے، اسے معافی مل گئی، اگر ایک غلطی میں بھی کروں تو مجھے بھی معافی مل جائے گی۔ علی فرماتے ہیں اگر معافی ملتی تو معاشرہ خراب ہو جاتا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی علیہ اللہ مقامہ نے انقلاب ایرانی میں انہوں نے ہزاروں لوگ مروا دیے، معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ معاف کر دیتے معاشرہ خراب ہو جاتا، اگر وہ معافی دیتے تو معاشرہ خراب ہو جاتا۔ یقیناً بہت سارے نوجوان اس بات کو جانتے ہوں گے تو میں کہنے لگا ہوں، علی جب حاکم بن کے کوفہ میں داخل ہوئے، فرمایا کوفہ والوں مجھے دیکھو، جو لباس میرے جسم پر ہے، جو گھوڑا میرے پاس ہے، جو کچھ آج میرے پاس ہے، مجھے دیکھ لو، کل جب واپس جاؤں اگر اس سے زیادہ کچھ میرے پاس ہو تو سمجھ لینا میں نے تمہارا حق کھایا ہے۔ حضرت مالک اشتر بعض کتاب پر ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا علی ایک بات کرنی ہے آپ سے، رات کا وقت تھا، علی چراغ جلا کے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، حکومتی معاملات جو تھے وہ علی لکھ رہے تھے۔ یا علی ایک بات کر رہی ہے، علی فرماتے بات ذاتی ہے یا سرکاری؟ اور نے کہا یا علی ذاتی بات ہے، جو چراغ جل رہا تھا علی نے وہ بجھایا، دوسرا چراغ علی نے جلایا، کر بات؟ اس نے کہا یا علی وہ بھی تو چراغ تھا، اور اس میں جو تیل تھا وہ حکومتی۔ کل والی گفتگو سے میری گفتگو کو ملائیے گا، دین اسلام کی پیروی اور اسلام کی مخالفت کو قرآن نے ہوا کا نام دیا۔ میری کل والی گفتگو کو
اس گفتگو سے ملائیے گا۔ ہوا کا نام دیا اسے جو شریعت کی مخالفت یا نبی کی پیروی نہ ہو، اسے قرآن نے ہوا کہا۔ دیکھیے سورہ مبارکہ کہف میں ارشاد ہوا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فرمایا اس کی پیروی نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو، اس لیے کہ وہ ہوا کی پیروی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے ذرا مل کر محمد و آل محمد پر۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں آیت کے دائرے سے بھی نہ نکلوں اور وقت بھی آپ کا زیادہ نہ لوں، اور مجھے کہنا بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ولا تتبع، مت اتباع کرنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کی اتباع مت کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واتبع ہوا، وہ ہوا کی پیروی کر رہا ہے جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ ثابت ہوا جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی پیروی نہیں کرنی، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اب میں نے نام نہیں لینا جناب، لیکن وہ بندہ تو پیروی کے قابل نہیں رہا نا جس نے یہ کہا تھا فجر کی اذان کے وقت مجھے جاگ نہیں آتی، اذان میں ایک جملہ شامل کر لو کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ جسے جاگ فجر کی نماز کے وقت نہیں آئی، اس کا مطلب اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ قابل اتباع نہیں رہا۔ پھر سورہ مبارکہ دہر میں ارشاد ہوا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصفا او کفورا، حبیب تیرے رب کا حکم ہے صبر کر، اور دو لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، گنہگار کی اور وہ جو کافر رہا ہو، جو کافر رہا ہو۔ اب میں جملہ کہنے لگوں جی لیکن کوشش کیجیے گا میری بات ضائع نہ جائے، یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اس کی پیروی نہیں کرنی جو کافر رہا ہو، جو گناہ گار رہا ہو۔ اچھا جو ماضی میں کافر رہے وہ تو قابل اتباع نہیں، اور جسے نبی کہے الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، شرک تیرے اندر چیونٹی کی چال چل رہا ہے۔ جہاں نبی کی موجودگی میں شرک چیونٹی کی چال چلے، نبی کے بعد تو گھوڑے دھاڑنے لگ گئے ہو۔ مت پیروی کرنا اس کی جو گناہگار ہے، مت پیروی کرنا اس کی جو کافر رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعْ قَوْمٍ أَهْوَا قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، پھر میں اس قوم کی پیروی مت کرنا جو پہلے گمراہ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اس قوم کی پیروی مت کرنا جو پہلے گمراہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب جتنے بندے پہلے کافر رہے وہ قابل اتباع نہیں رہے۔ پھر ارشاد وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ پھر سورہ مبارکہ قلم میں ارشاد ہوا، اللہ فرماتا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی پیروی مت کرنا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، فرمایا ان کی پیروی مت کرنا جو بلا وجہ باتوں کو طول دیتے رہتے ہیں۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، بدخو کی پیروی مت کرنا اور حرام زادے کی پیروی مت کرنا۔ اتل، اچھا لفظ اتل اگر آیت نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ زنیم، زنیم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ دو ترجمے کیے گئے، زنا زادہ یا وہ جو بیٹا کسی اور کا ہو منسوب، اسی کو تو زنا زادہ کہتے ہیں کہ بیٹا کسی اور کا ہو منسوب کسی اور سے ہو۔ اچھا کسی سے بھی پوچھو کوئی بھی نہیں مانے گا، نبی نے کلیہ بتایا یا علی کوئی حلالی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی حرامی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، جو علی سے بغض رکھے پختہ حرام زادہ۔ اچھا لفظ اتل، اتل بعد ذالک زنیم، یہ سورہ مبارکہ قلم کی آیت ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، لفظ اتل کا جو ترجمہ کیا گیا، موٹے دماغ والا،
موٹے جسم والا. اللہ فرماتا ہے موٹے دماغ والے کی بھی پیروی نہیں کرنی, موٹے جسم والے کی بھی. جب مولوی ممبر پہ پورا نہ آئے نا, اللہ نے تو منع کر دیا ہے. میں تو آیت پڑھ رہا ہوں جناب, روایت تو میں پڑھتا ہی نہیں. اچھا, ہوا کی پیروی نہیں کرنی, نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اچھا, 4 آیتیں پڑھوں گا اور اس میں ایک غلط فہمی بھی دور ہوگی, میرا موضوع بھی واضح ہو جائے گا. آپ نے آج تک سنا سنی شیعہ مولویوں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں نبی کوئی نہیں ہے؟ بتاتے ہیں نا, جتنے نبی آئے سارے نبی عرب میں آئے. بالکل غلط بات. سورہ مبارکہ یونس آیت کے نمبر 47 ہے, گھر جا کے چیک کرنا. میں کل پھر آؤں گا, بات ٹھیک نہ نکلے میرا گریبان حاضر جناب. اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, ہر امت میں رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, رسول اس لیے بھیجا کہ رسول ان میں جائے اور عدل پر فیصلہ کرے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم. میری کل کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے ملائیے گا کہ عدل کرنا ہے, ہوا کی پیروی نہیں کرنی. کس لیے رسول بھیجے؟ عدل پر فیصلہ ہو, اور ہر امت میں رسول بھیجے. اب جو اگلی آیتیں پڑھنے لگا ان کے لیے ایک سوال کروں گا آپ سے, کیا برصغیر پاک و ہند میں عذاب کبھی نہیں آیا؟ مختلف وبائیں پھیلی, سیلاب آئے, زلزلے آئے, یعنی مختلف طریقوں سے عذاب آئے. آپ جو میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں جو سورہ مبارکہ انعام کے 130 سے لے کے 133 تک 3 آیتیں مسلسل پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے یا یہ واقعہ قیامت کے دن ہوگا, اللہ یہ بات قیامت کے دن کرے گا, لیکن اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دی. اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن جن و انس سے پوچھوں گا, یا معشر الجن والانس, اے گروہ ہے جن و انس, الم یاتکم رسل منکم, کیا میں نے تم میں رسول نہیں بھیجے؟ اے گروہ جن و انس, کیا میں نے تم میں رسول نہیں بھیجے؟ مولوی کہتا ہے ہندوستان میں رسول کوئی نہیں آیا. قرآن کہتا ہے انسانوں میں بھی رسول آئے ہیں, جنات میں بھی رسول آئے ہیں. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم, کیا میں نے تم میں رسول نہیں بھیجے؟ یقصون علیکم آیاتی, وہ تم پر میری آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے رہے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کیا میرے رسول تمہیں آج کے دن سے ڈراتے نہیں رہے؟ اور اللہ فرماتا ہے جب میں پوچھوں گا تو قالوا, وہ جن و انس کہیں گے, شہدنا علی انفسنا, وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے. وہ کہیں گے تو نے یا اللہ رسول بھیجے تھے, وہ ہم پر آیتیں پڑھتے تھے, تیرے قصے ہمیں وہ تیرے نبی سناتے تھے. وغرتہم الحیات الدنیا, ہمیں دنیا کی زندگی نے گمراہی میں ڈال دیا, ہم دنیا میں مگن ہو گئے تھے. وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین, اور وہ خود گواہی دیں گے ہم تیرے رسولوں کے آنے کے بعد کافر ہو گئے تھے. رسول آئے, آیتیں پڑھتے رہے, اللہ کی باتیں بتاتے رہے, لیکن ہم کافر ہو گئے. اللہ فرماتا ہے رسول بھیجے کس لیے؟ ہندوستان میں عذاب آئے نا جناب, اللہ فرماتا ہے رسول بھیجے کس لیے کہ عدل ہو, ظلم نہ ہو. اب آگے جو یہ جو آیت سورہ انعام کی پڑھی اس سے فوراً آگے, یعنی یہ آیت نمبر 130 پڑھی ہے, اب 31 پڑھنے لگا. اللہ فرماتا ہے کیوں بھیجے رسول؟ فرمایا وما ربک الم یکن, فرمایا تیرا رب ایسا بالکل نہیں ہے. کیسا؟ مہلک القری بظلم, کہ وہ کسی آبادی والوں کو ظلم سے ہلاک کر دے. تیرا رب ہرگز ایسا نہیں ہے کسی آبادی والوں کو ظلم سے ہلاک کرے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ, اور اس آبادی والے غافل ہوں. ہندوستان میں عذاب آئے, اللہ فرماتا ہے میں تب تک عذاب بھیجتا نہیں جب تک انہیں پہلے تنبیہ نہ کر لوں, جب تک پہلے رسول نہ بھیج لوں. اگر ہندوستان میں رسول کوئی نہیں آیا, ہم قیامت والے دن کہہ سکتے ہیں نا یا اللہ جب تیرا نبی ہم تک کوئی نہیں آیا تو پھر ہم پر عذاب کیوں آیا؟ لیکن وہی جواب ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, ہر امت کے لیے رسول ہے. رسول آئے کس لیے؟ تاکہ عدل ہو, ہوا کی پیروی نہ ہو, انسانوں پر ظلم نہ ہو, معاشرے میں عدل قائم ہو, معاشرے میں امن ہو. اب دیکھیے ہوا کی پیروی نہیں کرنا, رسولوں کی پیروی کرنی ہے. ایک بات میں پہلے عرض کر کے سینٹر میں چھوڑ گیا تھا تاکہ میں بات کو مکمل کر سکوں. اگر میرا نبی وحی کا انتظار کرتا تھا, 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 اگر میرا نبی وحی کا انتظار کرتا تھا,
اور وہی کچھ کچھ دن نہیں آتی تھی. پہلے 3 آیتیں پڑھ کے پھر میں واپس جاؤں گا سورہ مبارکہ انفال کی طرف. اللہ فرماتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. 2 لفظ ہیں جن پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے. فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى, نہ تمہارا صاحب یعنی رسول نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى, رسول ہوا سے نہیں بولتا, اپنی ذاتی خواہش سے میرا رسول نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحی, جو بولتا ہے وہی بولتا ہے. ترجمہ کیا گیا وحی کے مطابق بولتا ہے. یہ مطابق کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی, جو بولتا ہے وہی بولتا ہے. آپ دیکھیے اگر وحی کا رسول انتظار کرتا تھا, ہجرت کے لیے حضور نکلے, کینکریاں اٹھائیں, مٹھی بھری, کافروں کی طرف پھینکی. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب جب یہ کینکریاں پھینکی ہیں نا, تو نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی ہے. میں پچھلے سال بھی میں تقریباً ہر مجلس میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ خطبہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی کی چابی دوں گا, میری اپنی نہیں, میں رینٹ پہ لے کے آتا ہوں, لہذا میں یہ نہیں کہہ سکتا میں گاڑی کی چابی دوں گا. خطبہ کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا, یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. خطبہ کہتے ہیں جی میں مذہب چھوڑ دوں گا, میں نے مذہب نہیں چھوڑنا, کیونکہ میرا جہنم میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں جناب. میں نے آل محمد کا دامن نہیں چھوڑنا. ہاں یہ کہتا ہوں جو بندہ میری بات کو غلط ثابت کرے میں اسے اپنا استاد ماننے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندہ مجھے کسی آیت میں دکھائے اللہ نے کہا حبیب کینکریاں پھینک, میں سمجھا نہیں پایا. اللہ کہے ہجرت کی رات حبیب مٹھی بھر کینکریاں پھینک, اگر کوئی کسی آیت میں دکھا دے میں اپنا استاد ماننے کے لیے اس بندے کو تیار. ہرگز اللہ نے نہیں کہا, اور جب کہا نہیں تو پھر کیوں کہا جو اس نے پھینکی ہے؟ وہ اس نے نہیں پھینکی, وہ میں نے پھینکی. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں بار بار نہیں کہتا, ایک بار کہہ دیا یہ جو بھی کرتا ہے وہی سے کرتا ہے, جو بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے. اب کسی کو بلائے تو وہی نے بلایا ہے, کسی کو اٹھائے تو وہی نے اٹھایا ہے, کسی کو کندھوں پہ اٹھائے تو وہی سے اٹھایا ہے. اگر کسی کے کندھوں پہ بیٹھے, مجھے پتا تھا اس بات کو تھوڑے ہی بولیں گے یار, صرف نبی کوئی ایک کام تو نبی وحی سے نہیں کرتا نا. ما ینطق عن الہوی, نطق ہی نہیں کرتا بغیر وحی کے. آپ جو بھی کریں, اگر کسی کے کندھوں پہ بیٹھ جائے تو وحی سے بیٹھا ہے. سواری چاہیے تھی نا رسول کو. اور اللہ ویسے کمال عدل ہے اللہ تیرا, کبھی رسول کو سواری بنایا, کبھی رسول کو سوار بنایا. اب رسول جو بولتا ہے وہی سے بولتا ہے. آپ گواہی دیجیے گا اس بات کی, آج 5ویں مجلس, میں نے آج تک کسی حدیث کو دلیل نہیں بنایا. آج ایک حدیث کو دلیل بنانے لگا, اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. لفظ ہوا ذہن میں رہے, اور یہ ذہن میں رہے میرا رسول جو بھی بولے وہی سے بولتا ہے. اب میرے رسول نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد غرق وہبا. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی, جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہوگا نہیں, ہو گیا, اور جسم جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہوگا نہیں, ہو گیا. فقط ہوا, فرمایا وہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کر رہا ہے. کون؟ جس نے میری اہل بیت کو چھوڑا. اور اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ کشتی نوح جیسی. کشتی نوح کے متعلق اللہ کیا کہتا ہے؟ ارشاد ہوا, اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. فرمایا نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا, اور میری وحی سے بنا, میری آنکھوں کے سامنے بنا اور میری وحی سے بنا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور جو تیری کشتی کی مخالفت کریں ان کے لیے مجھ سے بات نہ کرنا, ان کی سفارش نہ کرنا. یعنی کشتی نوح بنی وحی سے, اللہ کی نظروں کے سامنے بنی.
اور کشتی نوح کی مثال ہے اہل بیت، تو گویا اہل بیت ہادی اللہ کی وحی سے بنے، اللہ کی نظروں کے سامنے بنے، تو جو کشتی نوح کو چھوڑے وہ بھی جہنم میں چلا گیا، جو آل محمد کو چھوڑے وہ بھی دو چار منٹ توجہ رکھیے گا، پھر مجھے یہیں پہ فضائل ختم کرنا، کیونکہ میں وقت بہت زیادہ لے گیا آپ کا۔ اب کشتی بن گئی، جناب نوح علیہ السلام لے کے ان کو جو ساتھ تھے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل پڑی۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فَانْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، فرمایا ہم نے نجات دی نوح کو اور کشتی کے صحابیوں کو۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی، کشتی کے صحابیوں کو، نوح کے صحابیوں کو نہیں، کشتی کے صحابیوں کو، اس لیے کہ کشتی بنی تھی اللہ کی وحی سے، اب نجات ملے گی کشتی کی وجہ سے، کیونکہ وہ وحی سے بنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نوح کو نجات دی، یا اللہ تو کہتا میں نے نوح کے صحابیوں کو نجات دی، فرمایا نہیں نہیں، نوح کے صحابیوں کو نہیں، کشتی کے صحابیوں کو۔ جس طرح کشتی بنی وحی سے، آل محمد ہاتھی بنے وحی خدا سے۔ اب یہ نہ دیکھنا نبی کے ساتھ کون تھا، یہ دیکھنا نبی کے بعد علی کے ساتھ، یہ نہ دیکھنا نبی سے وفادار کون رہا، یہ دیکھنا نبی کے بعد بطول کی عزت کون کرتا ہے، کیونکہ یہ بنے ہیں وحی خدا سے۔ پھر سورہ مبارکہ شعراء میں ارشاد ہوا، فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات دی، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جنہیں نجات دی ان سے کشتی بھری ہوئی تھی، کشتی بھری ہوئی تھی۔ یا اللہ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کوئی کشتی ڈوب جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اس میں بندے زیادہ تھے اس لیے وہ کشتی ڈوب گئی۔ اللہ فرماتا ہے جس میں زیادہ بندے بیٹھنے سے ڈوب جائے وہ تمہاری بنائی ہے، نوح والی کشتی میری بنائی۔ بھری فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین، فرمایا جو پیچھے رہے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اور وہ جو آیت میں آدھی پڑھ کے چھوڑ گیا تھا کیونکہ دامن وقت میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم فانجینا واصحاب السفینہ، ہم نے نجات دی نوح کو اور کشتی کے صحابیوں کو۔ فرمایا جعلناها آیۃ للعالمین، فرمایا پھر ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے اپنی نشانی بنایا ہے، کیونکہ وہ کشتی وحی سے بنی ہے۔ اس کا مطلب جو وحی سے بنے وہ اللہ کی نشانی ہے، جو وحی خدا سے بنے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ کشتی نوح بھی وحی سے بنی تھی، علی مولا بھی وحی سے بنا تھا، کشتی نوح بھی اللہ کی نشانی ہے، علی بھی اللہ کی نشانی۔ بلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح ان کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا جو تیری کشتی کے مخالف ہیں، کیوں انہیں میں ہر حال میں غرق کروں گا، کیونکہ وہ کشتی کے مخالف ہیں۔ اب نمازیں نہ دیکھنا، آل محمد کے جو مخالف ہیں ہر حال میں جہنم میں جائیں گے، ہاں کیونکہ وہ آل محمد کے مخالف ہیں۔ اب ہوا کیا؟ حضرت نوح کا بیٹا نام کنعان تھا، ماں کا نام بائلہ تھا، دیکھنے میں بڑا شریف تھا، لیکن آخر پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ نوح کا بیٹا تھا، نام کنعان تھا، ماں کا نام بائلہ تھا، بظاہر دیکھنے میں بڑا شریف تھا، لیکن نبی کی مخالفت میں پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ اب قرآن بتا رہا ہے جناب نوح نے واضح، اللہ نے کہا تھا ان کے لیے مجھ سے بات مت کرنا، وہ جو تیری کشتی کی مخالفت کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جناب نوح اب بات نہ کرتے، لیکن جناب نوح نے کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یا اللہ میرے اہل میں سے ہے، یا اللہ میرا بیٹا ہے، إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یا اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے کہا تھا جو میرا اہل ہوگا تو اسے نجات دے گا، یا اللہ بیٹا ہے، پہاڑی پہ چڑھ گیا تو کیا ہوا؟
بیٹا ہے میرے اہل میں سے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا انہو لیس من اہلک، بیٹا ہے پر تیرا اہل نہیں ہے، بیٹا ہے اہل نہیں ہے. فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ان کے بارے اس بات میں مجھ سے سوال مت کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعوذک من الجاہلین، نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل مت بننا. کیوں؟ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر جو کشتی کا مخالف ہے. اگر اس کے بارے میں دعا کرے گا تو تو جاہل بن جائے گا. کشتی نوح بھی وہی سے بنی، آل محمد ہادی بھی وہی سے بنے. جو کشتی نوح کے مخالفت کرنے والوں کا ساتھ دے وہ بھی جاہل ہے، جو بطول کے دشمنوں کا ساتھ دے وہ بھی جاہل. جاہل کو ہدایت نہیں ملتی جناب. کاش سامنے وقت میں وسعت ہوتی پھر میں تسلی سے بات کرتا. اب مجھے چونکہ جلدی تو کرنی ہے نا، کیونکہ مجھے نتیجے تک آپ کو لے جانا ہے. ہونا چاہیے تھا نوح نبی دعا ہی نہ کرتا. کیوں دعا کی؟ اللہ نے تو روکا تھا. اس لیے کہ اللہ بھی جانتا تھا، اللہ کا نبی بھی جانتا تھا اگر جناب نوح دعا نہ کرتے قیامت تک مولویوں نے کہتے رہنا تھا نبی نے دعا ہی نہیں کی. اگر نبی دعا کر لیتا تو اللہ نے معاف کر دینا تھا. نبی نے دعا کی، اللہ نے منع کر کے ہر حال میں نوح کے بیٹے کو ہلاک کر کے زمانے کو بتا دیا کہ میں رشتہ داری نہیں دیکھتا، میرے بنائے کا دشمن نبی کا بیٹا بھی ہو تو میں ہلاک کر دیتا ہوں. اب نبی کی رشتہ داری نہ دیکھنا، یہ دیکھنا بطول سے وفادار کون ہے، علی سے وفادار کون ہے، حسن کے دروازے پہ کون جھکا ہوا ہے، حسین سے وفادار کون ہے. کیونکہ یہ بنے ہیں وحی خدا سے، جو ان کے دروازے پہ جھک جائے نجات پا جائے گا، جو چھوڑ دے ہلاک ہو جائے گا. عزیزان محترم، جس طرح کشتی نوح خدا کی نظروں کے سامنے بنی، وہی سے بنی. کہ ایک جملہ 3 آیتیں پڑھ کے ایک جملہ اور کہہ دوں جناب. سورہ مبارکہ قمر میں ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، فرمایا ہم نے نوح کو تختوں پر اور کیلوں پر اٹھایا. یا کشتی نہیں کہا، یہاں کشتی نہیں کہا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. بزرگو دعا فرمائیے گا میرے لیے. ہم نے نوح کو تختوں پر اور کیلوں پر اٹھایا. وَحَمَلْنَاهُ، ذرا لفظوں پر توجہ فرمائیے، آپ کو حیرانگی ہوگی. اللہ اب کشتی نہیں کہہ رہا، حالانکہ کشتی کہتا تو لفظ ایک استعمال ہونا تھا. یہاں لفظ بھی زیادہ کہ کیلوں کے لیے الگ اور تختوں کے لیے الگ. فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، فرمایا ہم نے اسے کیلوں پر اور تختوں پر اٹھایا. مقصد کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے وہ جو کشتی نجات بنی تھی نا، وہ 2 چیزوں سے بنی تھی. ایک تختے تھے، دوسرے کیل تھے. فرمایا یاد رکھنا جس طرح نوح کی کشتی نجات 2 چیزوں سے بنی تھی، میرے نبی کی کشتی نجات بھی 2 چیزوں سے بنے گی. ایک قرآن، دوسری آل محمد. اگر تختے ہوتے کیل نہ ہوتے تو نجات نہ ملتی، کیل ہوتے تختے نہ ہوتے تو نجات نہ ملتی. میرے نبی کی جو کشتی نجات ہے یہ بھی 2 چیزوں سے بنی، ایک قرآن، ایک اہل بیت. جو قرآن کو چھوڑے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو آل محمد کو چھوڑے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. زمانے نے غلطی یہی کی ہے کہ انہوں نے قرآن کو کافی سمجھا. اگر قرآن کو کافی نہ سمجھتے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوتے. آل محمد کا جو امت نے نقصان کیا ہے نا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا نقصان کیا، لیکن آل محمد کا نقصان صرف دنیا کا ہوا ہے. اپنا جو امت نے نقصان کیا وہ آخرت کا نقصان ہے. میں کوئی عالم نہیں کہ میں کوئی گارنٹی دوں. آپ علماء سے جا کے پوچھیے، آپ کو علماء لکھ کے دستخط کر کے دے دیں گے کہ قیامت سے پہلے آل محمد کے اجڑے ہوئے گھر آباد ہونے ہیں. قیامت سے پہلے آل محمد کے گھر آباد ہونے ہیں. لیکن امت نے جو اپنا نقصان کیا، قبروں سے اٹھا اٹھا کے قائم بدلے لے گئے.
اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں اور آپ یہ جو آزادی کر رہے ہیں اگر حجت کے آنے سے پہلے مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہ جس حسین ابن علی کے لیے رو رہے ہو نا سینے پہ ہاتھ مار کے، اسی حسین کے خون کا انتقام تمہاری آنکھوں کے سامنے لیا جائے گا۔ اگر امت قرآن کو سمجھتی، اگر امت قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامتی تو پردیش میں نبی زادیوں کو مارا نہ جاتا۔ کل دامن وقت میں اتنی وسعت نہ رہی، میں فضائل کی گفتگو اتنی طویل کر گیا تھا کہ میں جناب مسلم کے متعلق کچھ تفصیل عرض نہ کر سکا۔ امام حسین جب کربلا کی طرف روان تھے نا تو رستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ فرمایا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا یلعب صبیان کوفہ برأس المسلم، جب میں کوفے سے نکلا تو کوفے کے بچے مسلم کے سر کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کہیں بھی کوئی مر جائے نا پہلی آواز آتی ہے چار پائی لے کے آؤ۔ حسین کے سفیر کی لاش زمین پر گری، پہلی آواز آئی رسیاں لے کے آؤ۔ میں نے کل جہاں بات چھوڑی تھی میں وہیں سے بات شروع کرنے لگا ہوں۔ رسیاں لائی گئی، غریب کے پیروں میں رسیاں باندھی گئی۔ 17 دن تک کوفے کے بازاروں میں مسلم کی لاش پھیلائی گئی۔ 17 دن لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو درخواستیں لکھ کے دیتے تھے کہ ہماری گلی میں مسلم کی لاش نہیں آئی، ہم نے مسلم کی لاش کو پتھر نہیں مارا۔ 17 دن تک مسلم کے پیروں میں رسیاں ڈال کے، گھوڑوں کے پیروں سے باندھ کے کوفے کی گلیوں بازاروں میں مسلم کی لاش پھیلائی جاتی تھی۔ 17 دن کے بعد اگر دفن بھی کیا گیا تو یوں دفن کیا گیا کہ سر دفن نہ ہوا، دھڑ دفن کیا گیا۔ سر کوفے کے صدر دروازے پر لٹکایا گیا۔ وہ جو دروازہ جہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے نا اس دروازے پہ جناب مسلم کا سر لٹکا دیا گیا۔ قافلہ آل محمد کربلا سے قیدی ہو کے کوفے کی طرف آیا۔ کوفے کے جب باہر پہنچے تو وہ جو قبر تھی، قبر کے جب قریب پہنچے نا تو جناب مسلم کی شہزادیوں نے اونٹوں پہ رونا شروع کر دیا۔ امام سجاد قریب گئے، کیا ہوا، کیوں روتی ہیں؟ فرمایا بابا کی خوشبو آئی ہے۔ سید سجاد نے پوچھا کہاں دیکھا بابا کو؟ بیویوں نے فرمایا بابا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن جب یہیں پر قریب پہنچی ہیں تو بابا کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی امام سجاد یہ باتیں کر رہے تھے، چلتے ہوئے اونٹ کی ننگی پشت سے دونوں سیدزادیاں زمین پر گری، دونوں تازہ بنی ہوئی قبر کی طرف دوڑ پڑی۔ ایک شہزادی قبر کے سر کی طرف کھڑی ہو گئی، دوسری شہزادی قبر کے پیروں کی طرف کھڑی ہو گئی، رو کے فرمایا بابا تو مارا گیا ہے، ہمارے بھائی کہاں گئے ہیں؟ بابا تو مارا گیا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی کہاں گئے ہیں؟ بابا ہمارے وہ بھائی کہاں گئے؟ ہماری اماں ان کا رستہ دیکھ رہی۔ اور جب قافلہ کوفے میں داخل ہونے لگا، اسی صدر دروازے کے جب قریب پہنچے تو جناب زینب عالیہ نے فرمایا سجاد بیٹا ذرا قافلے کو روک۔ پھپھی کیا ہوا؟ فرمایا میں نے مسلم کا ماتم کرنا ہے۔ پھپھی کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو سر ہے وہ میرے مسلم کا سر ہے۔ پھپھی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جب میں قریب پہنچی مجھے اس سر نے یہ کہہ کے سلام کیا، السلام علیک یا بنت فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا کی بیٹی میرا سلام۔ فرمایا کوفے میں مجھے سلام کرنے والا میرے مسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مجھے کوفے میں سلام کر رہا ہے یہ ضرور میرا مسلم ہے، میں نے مسلم کا ماتم کرنا ہے۔ عزیزو جناب مسلم شہید ہوئے سن 60 ہجری 9 ذی الحج کو۔ جوڑی جو جناب مسلم کی ہے وہ 12 ذی الحج کو شہید ہوئی، لیکن سن 60 ہجری نہیں، سن 61 ہجری، سن 60 ہجری 9 ذی الحج کو جناب مسلم شہید ہوئے۔ پھر سن 61 ہجری شروع ہوا، 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے۔ جب قافلہ سادات قیدی ہو کے کوفے پہنچا ہے تب جوڑی کوفے کے قید خانے میں تھی۔ سید 1 سال قید رہے ہیں
جو میں نے حیات طیبہ پڑھی ہے شہزادوں کی، زیادہ سے زیادہ بڑے کی عمر 8 سال، چھوٹے کی عمر 7 سال، ورنہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے بڑا شہزادہ 6 سال کا تھا، چھوٹا شہزادہ 5 سال کا تھا۔ ایک جملہ کہوں اگر میں نے سمجھا لیا پھر شاید اس سے آگے مجھے کچھ پڑھنا نہ پڑے۔ پردیش ہو، وطن سے دور ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، صرف باپ کا سہارا ہو، عید والے دن پہلی خبر یہ ملے بابا مارا گیا ہے۔ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی جناب، عید کا دن چھوٹے چھوٹے بچے پردیش، صرف باپ کا سہارا، اور پہلی خبر ملی کہ تمہارا بابا مارا گیا ہے۔ خدا جانے سیدوں نے وہ خبر کوفے میں پردیش میں کیسے سنی، جنہیں صرف باپ کا سہارا تھا۔ زیادہ تفصیل میں اس جوڑی کی پڑھا نہیں کرتا، میں سال میں محرم کے علاوہ جوڑی کبھی نہیں پڑھتا پورا سال۔ قسمت شہزادوں کو زندان میں لے کے آئی، جو پہلا زندان ہے، پھر تو زندان 2 ہے، پہلا زندان پھر دوسرا زندان۔ پہلے زندان کو جو دروگا تھا اس نے کہا میں آپ کو قافلے سے ملا دیتا ہوں، آپ مدینے چلے جانا۔ بعد کہتے نہیں دوسرے نے ہی ملایا تھا۔ بہرحال زندان میں شہزادے تھے، دونوں بھائیوں نے ایک دن صلاح کی کہ امت نے ہمیں مار تو دینا ہے، کیوں نہ ہم دروگے کو بتا دیں کہ ہم سید ہیں۔ دونوں بھائیوں نے صلاح کی، دروگے کا نام مشہور تھا، یہ آل محمد کا ماننے والا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا یہ جناب مسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ جب زندان کے دروازے کے قریب آیا، شہزادوں نے سوال کیا یا شیخ حل تعرف محمد المصطفیٰ، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ میرا نبی ہے۔ پھر شہزادوں نے فرمایا کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ میرا امام ہے۔ پھر شہزادوں نے پوچھا کیا تو عقیل کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ میرے مولا علی کا بھائی تھا۔ پھر شہزادوں نے فرمایا کیا تو حسین ابن علی کو جانتا ہے؟ کہنے لگا جانتا ہوں، تم کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا ہم اسی محمد مصطفیٰ کی آل ہیں، ہم اسی علی کے نواسے ہیں، ہم اسی عقیل کے پوتے ہیں، ہم حسین کے بھانجے ہیں، وہ ہمارا ماموں ہے۔ پتہ چلا نا مشکور کو، قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا مولا مجھے کیا پتا تھا آپ سید ذاتے ہیں، مولا مہربانی کرے میں آپ کو وطن مدینے پہنچاتا ہوں۔ امام شہزادہ فرماتے نہیں نہیں تو خود بھی مارا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، لے کے نکلا قافلے کے ساتھ ملانے کے لیے، لیکن شہزادوں کی قسمت قافلہ گزر گیا تھا۔ اس نے کہا وہ گرد اڑ رہی ہے رستے پر، دوڑو جا کے قافلے سے مل جاؤ گے۔ اب ذرا انصاف سے سوچنا، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کتنا دوڑ سکتے تھے، کوشش کرتے رہے، رستے سے ہٹ گئے، قافلہ گزر گیا، دوڑنے کی کوشش کرتے رہے، دونوں شہزادے جنگل میں بے ہوش ہو کے گر گئے، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بے ہوش ہو گئے۔ کوفے سے فوج نکلی ان شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہی تو مصیبت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈنے کے لیے فوج نکلی ہے، جنگل میں پھیل گئے، ڈھونڈتے رہے۔ ایک حرامی نے دیکھا دونوں شہزادے زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، باقیوں کو اشارہ کر کے کہتا آ جاؤ مل گئے ہیں۔ اب یہ آ گئے، انہوں نے ارد گرد چاروں طرف ایک دائرہ بنا لیا تو کھڑے ہو گئے۔ اب جو انہوں نے باتیں کی نا، بڑے شہزادے کی آنکھ کھل گئی، غش سے افاقہ ہوا، تھوڑا سا کھسک کر چھوٹے شہزادے کے قریب ہوئے، کان پہ منہ رکھ کے فرمایا جاگ، اماں تک نہیں پہنچ سکتے، جاگ مدینے نہیں جا سکتے، اور قاتل سار پہ پہنچ گئے ہیں۔ چھوٹے شہزادے کی آنکھ کھلی نا، بھیا بھیا کہہ کے بڑے بھائی کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ اب ظالم گھوڑے لے کے قریب آ گئے، آپس میں باتیں کر رہے تھے انہیں کیسے کوفے لے کے جانا ہے۔ ایک کہتا تم کہو تو یوں لے کے جاؤں کہ ماں کا نام بھول جائیں گے، دوسرا کہتا تم کہو تو یوں لے کے جائیں وطن کا نام بھول جائیں گے۔ اللہ درو ایک حرامی قریب آیا، اس نے کہا آگے لگ کے دوڑو۔
घोड़ों पर बैठे हुए थे। 6 साल का या 7 साल का छोटा सैयद, 7 या 8 साल का बड़ा सैयद घोड़ों के आगे दौड़ने लगे। चंद कदम दौड़ने के बाद छोटे शहजादे ने बड़े से फरमाया, भैया मैं दौड़ नहीं सकता, मेरे पाँव की तलियां जख्मी हो गई है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। पहले तो बड़े शहजादे ने फरमाया, ये जालिम है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर दिल में सोचा, मेरा छोटा भाई है, परदेश में है, पापा मारा गया है, ये मेरे लिए बेटे जैसा है। बड़ा सैयद खड़ा हो गया घोड़े वाले के सामने, देखना मेरी तरफ जिन्होंने मातम करना है। यूं छोटे शहजादे ने हाथ जोड़े, फरमाया मैं सैयद हूँ, परदेसी हूँ, यतीम हूँ, मैं तेरे घोड़े के आगे आगे दौड़ता आऊंगा। ये मेरा छोटा भाई है, ये थक गया है, इसके पाँव की तलियां जख्मी हो गई है, इसे अपने घोड़े पर बिठा ले। जिन्होंने मातम करना है तवज्जो रखना, इसे अपने घोड़े पर बिठा ले, मैं आगे आगे दौड़ता आऊंगा। अदादर वो जालिम कहता, दोनों आ जाओ, मैं दोनों को घोड़े पर बिठा लेता हूँ। एक सैयद दाएं आ गया, दूसरा बाएं आ गया। हरामजादे ने दोनों की जुल्फों में हाथ डाला, दोनों को जमीन से बुलंद कर लिया, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा दौड़ता जाता था। सैयद फिजा में हाथ पांव मार के कहते थे, हमारी जुल्फें छोड़ दे, हमने तेरा कसूर तो कोई नहीं किया। और हमारी माँ जब कंघियां देती थी, अगर कोई बाल टूट जाता था तो 3 दिन रोया करती थी। और हमारी कीमत पूछती है तो हमारी अम्मा रुकैया से पूछ, और हमारी जुल्फें छोड़ दे, हमने तेरा कसूर तो अजादारो किस्मत ले आई कातिल तक। हारिस ने लाके एक सतून से बांधा, 2 जुमले सुन लेना, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकूंगा। सतून से बांधा रुकैया की जोड़ी को जब हारिस ने, शहजादे रोने लगे। हारिस कहता, क्यों रोते हो? फरमाते हैं, हारिस तुझे याद है तेरे खानदान में तुझे रिश्ता कोई नहीं देता था, तूने हमारे मामू अब्बास से कहा था, हमारा मामू अब्बास जब आया था तूने हमारे मामू अब्बास का घोड़ा इसी सतून के साथ बांधा था, और हमारे मामू अब्बास ने कहा था, हारिस याद रखना, यूं जानवर बांधे जाते हैं, यूं इंसान नहीं बांधे जाते। हारिस जिस अब्बास का तूने घोड़ा बांधा था, वो अब्बास हमारा मामू है, वो हमारे मामू ने कहा था यूं जानवर बांधे जाते हैं। अल्लाह ताला किस्मत दरिया के किनारे पे ले आई। ज्यादा तफसील मैं नहीं पढ़ सकता। किस्मत ले आई दरिया के किनारे पर। हरामजादा कहता है, कुर्ते उतारो, कुर्ते उतारो। अब जो कुर्ते थे उन पर चाहे वो तनिया लगी हुई थी या बटन थे, वो उतारने के लिए उन बटनों को खोलना तो पड़ना था ना, लेकिन यूं जालिम तलवार लेके खड़ा हुआ था। शहजादा बटन खोलने लगता था, हाथ कांप जाते थे, हाथों से कुर्ता छूट जाता था। जालिम करीब आके कहता, जल्दी करो, कुर्ते उतारो, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। सैयद फरमाते, हमें 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दे। वुजू करने के लिए दरिया की तरफ चले। हरामी कहता, क्या करने लगे? सैयद फरमाते, वुजू करना है। कहने लगा, पानी पीने के लिए वुजू का बहाना करते हो, तुम वुजू नहीं कर सकते, तयम्मुम करो। लोग कहते शिया रोते हैं, रोए ना तो क्या करें। बहते दरिया के किनारे पर आले मोहम्मद के बच्चे बैठे हुए मट्टी से तयम्मुम कर रहे थे, दोनों नमाज पढ़ते रहे। ये तलवार उठा के चक्कर लगाता रहा। अब कहता है, कुर्ते उतारो। कुर्ता उतारने का इरादा किया, जब हाथ कांपे, जब कुर्ते के बटन हाथ से निकले, हरामजादे ने तलवार की नोक से, देखो मेरी तरह मैं बात समझा लो, तलवार की नोक से यूं रुकैया के लाल का जो कुर्ता शहीद किया, सीने पर एक लकीर लगी जिसमें से खून निकलने लगा। शहजादा मदीने की तरफ मुंह करके कहता, अम्मा तू तो कहा करती थी और मेरे गावी से इराद करता है। अम्मा तू तो कहती थी मेरे भाई से शामी डरते हैं। अम्मा हम जानते हैं तू नहीं आ सकती। अम्मा गाजी को भेज दे, अम्मा मामू को भेज दे, अम्मा हमें
अकेले रह लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। इसने पहले बड़े शहजादे को शहीद किया, उठा के लाश दरिया में फेंकी, लाश जो बहने लगी, छोटा शहजादा बहन करके कहता है भैया मुझे छोड़ के ना जाना, मुझे कातिल से बड़ा डर लगता है, मुझे छोड़ के ना जाना, मैं अकेला रह गया हूँ। अजब नहीं आवाज आई होगी तू अकेला नहीं है, तेरी नानी ज़हरा आ गई है और मैं तुम्हारी लाश संभालने मातम